اگر آپ بھی بہت سے لوگوں کی طرح میٹھے کے شوقین ہیں یا آپ کو میٹھا کھانے کی اس طرح سے عادت ہے جیسا کہ کسی نشہ کرنے والے کو نشے کی ہوتی ہے، اور اگر اس عادت کی وجہ سے آپ کی جسمانی اور دماغی صحت خراب ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس میٹھا کھانے کی عادت کو نہیں چھوڑ پا رہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹھا کھانے کے ایسے طریقے جس پہ عمل کر کے نہ صرف یہ کہ آپ اپنا میٹھا کھانے کے نشے کو بھی پورا کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی جسمانی اور دماغی صحت کو بھی نقصان سے بچا سکتے ہیں، بلکہ یہ طریقے آپ کی جسمانی اور دماغی صحت دونوں کے لیے بہت فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے دو سب سے اہم چیزیں ہیں، ایک تو ہے میٹھا کھانے کا ٹائم اور دوسرا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم ٹائم کی بات کر لیتے ہیں۔ کبھی بھی خالی پیٹ صبح یا ناشتے میں میٹھے کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ کو واقعی میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے اور آپ کا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو میٹھا کھانے کا سب سے بہترین وقت دوپہر کے کھانے کے بعد ہے۔ آئیے اس پوائنٹ کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میٹھا کھانے سے دماغ سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں، جس سے انسان کو خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو کچھ میٹھا کھانے کے بعد ان کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ زیادہ سے زیادہ ڈوپامین پیدا کرے اور آپ زیادہ سے زیادہ میٹھا کھانے کے سے خوشی کا احساس ہو اور اس سے آپ کی صحت پر بھی کوئی نیگیٹو ایفیکٹ نہ آئے، تو میٹھا کھانے کا سب سے بہترین وقت دوپہر کے کھانے کے بعد ہے۔ ناشتہ ہمیشہ لذیذ ہونا چاہیے، لیکن اپنے ساتھ یہ عہد کر لیں کہ صبح کا ٹائم میٹھا زیرو۔ اگر آپ کا میٹھا کھانے کا دل کرتا ہے، مثلاً آپ کا دل کرتا ہے کیک کھائیں، پیسٹریاں کھائیں یا چاکلیٹ کھائیں، ڈونٹ، پاستا، مٹھائی اور حلوے کھانے کو دل کرتے ہیں، تو یہ سب آپ دوپہر کے کھانے کے بعد رکھیں، کیونکہ اگر آپ یہ سب چیزیں صبح کے وقت لے لیتے ہیں تو آپ کے جسم پر اس کے بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان میں ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹ سے جسم ڈائجسٹ کروائے گا اور اس سے ڈائریکٹ بنے گی گلوکوز، اور یہ گلوکوز آپ کے بلڈ میں جائے گی اور وہاں پہ گلوکوز کی مقدار اچانک سے بڑھ جائے گی، جس چیز کو ہم کہتے ہیں گلوکوز اسپائک۔ اور پھر 1.5 سے 2 گھنٹے بعد آپ کا جب بلڈ گلوکوز دوبارہ سے کم ہوگا تو آپ کو پھر سے گرا اور لو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور اب بج جائیں گے صبح کے 10 یا 11، اور اچانک سے آپ کو میٹھے کی دوبارہ سے اور زیادہ کریونگ شروع ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے مجھے کچھ میٹھا چاہیے، کچھ بھی ہو، کوئی بسکٹ ہو، کوئی چاکلیٹ ہو یا کچھ بھی میٹھا ہو، کیونکہ آپ وہی پہلے والی اسپائک دوبارہ سے حاصل کرنا چاہیں گے، اور پھر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ میٹھا لے لیں گے، اور پھر پورا دن آپ اسی وسکس سائیکل سے گزرتے رہیں گے۔ سارا دن آپ میٹھے کی تلاش میں ایسے لگے رہیں گے جیسے ایک نشہ کرنے والا نشے کی تلاش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ دماغ کا ایک پرزہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہپو کیمپس، جو کہ فوڈ کریونگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ کے لیے ڈرگ کی کریونگ ہوتی ہے، اور جب گلوکوز اسپائک کے 2 سے 3 گھنٹے کے بعد آپ کا بلڈ شوگر لیول پھر سے کم ہوگا، گلوکوز لیول کریش ہوگا، آپ کے دماغ کا جو ہپو کیمپس ہے وہ پھر سے ایکٹیویٹ ہو جائے گا، جاگ جائے گا، اور وہ آپ کو ایک نشے کی طرح میٹھے کے حصول کی تلاش میں لگا دے گا۔ آپ اس ہپو کیمپس جو کہ کریونگ سینٹر ہے اس سے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ یہ بہت طاقتور ہوتا ہے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ میٹھا کھا ہی لیں گے، اور اس طرح ہر 2-3 گھنٹے بعد یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا رہے گا، اور ہر گلوکوز اسپائک کے 2 سے 3 گھنٹے بعد گلوکوز کریش کر جائے گی، دوبارہ سے ہپو کیمپس ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور دوبارہ سے میٹھے کی کریونگ سٹارٹ ہو جائے گی، اور آپ دوبارہ سے میٹھے کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور میٹھا کھا کر اپنی جسمانی اور دماغی صحت کو بری طرح سے خراب کر لیں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ میٹھا اگر کھانا ہی ہے تو کس طریقے سے کھایا جائے۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ کبھی بھی صرف کاربوہائیڈریٹس یا میٹھا اکیلے استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ کاربوہائیڈریٹس یا میٹھا لینے سے پہلے یا بعد میں یا ان کے ساتھ پروٹین، فیٹس یا فائبرز کا استعمال لازمی کریں۔ اگر آپ کوئی میٹھا لیتے ہیں، فرض کریں کوئی کیک کا ایک پیس لیتے ہیں
یا پھر ایک باؤل پاستا لیتے ہیں تو ان میں ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹس جو کہ ٹوٹ کر ڈائریکٹ گلوکوز بناتے ہیں۔ اس لیے صرف اکیلے کاربوہائیڈریٹ بہت جلدی سے اور بہت آسانی سے گلوکوز میں تبدیل ہو کر خون میں آ جاتے ہیں اور پھر سے ایک دم سے گلوکوز اسپائک ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح ہپوکیمپس ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ 2 سے 3 گھنٹے بعد جب گلوکوز کریش کرے گی اور دوبارہ سے وہی سائیکل رپیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کیک لیتے ہیں تو ساتھ میں کوشش کریں کہ دہی کا استعمال کر لیں۔ کوئی چاکلیٹ لیتے ہیں یا پاستا لیتے ہیں تو اس میں آپ چکن شامل کر لیں یا چیز لے لیں یا پھر پالک کا استعمال کر لیں۔ ہمیشہ کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ پروٹین، فیٹس یا فائبرز لازمی لیں۔ اسے انگلش میں ایک محاورہ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے پٹ کلاٹنگ آن یور کاربس۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی بھی کاربوہائیڈریٹس آپ نے اکیلے نہیں لینے تاکہ یہ اچانک سے خون میں گلوکوز کا اضافہ نہ کرے، کیونکہ اس طرح کرنے سے کاربوہائیڈریٹ کی ڈائجیشن جو ہے وہ سلو ہو جائے گی اور اس طرح سے آپ اپنا میٹھا کھانے کا نشہ بھی پورا کر سکیں گے اور آپ کی جسمانی اور دماغی صحت بھی افیکٹ نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات آپ کے دماغ کو کلک کرے گی اور آپ بھی اپنی صحت کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے میٹھے کھانے کے نشے کو پورا کر سکتے ہیں۔